کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ گھر پر کوئی کام کرنے بیٹھے ہوں، اتنے میں آپ کا کوئی دوست آ جائے اور آپ سے کہے چلو ذرا بازار تک ہو کر آتے ہیں، یا چلو ذرا باہر کی سیر کر کے آتے ہیں، اور آپ اسے انکار نہیں کر پاتے، آپ اسے منع نہیں کر پاتے اور کام کاج چھوڑ کر اس کے ساتھ نکل لیتے ہیں؟ کیا آپ کو کسی کام سے انکار کرنا مشکل لگتا ہے؟ کیا آپ ہر کام کرنے کے لیے حامی بن لیتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کے کاموں کے چکر میں آپ کے اپنے کام ادھورے رہ جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ایک مختصر چھوٹے سے مگر نہایت طاقتور لفظ پر، اور وہ لفظ ہے نہیں۔ نہیں کہنا بھی ایک صلاحیت ہے۔ نہیں کا لفظ آپ کی زندگی پر نہایت مثبت اثرات یعنی پازیٹیو امپیکٹس ڈال سکتا ہے۔ یہ آپ کو ایک اچھی، بھرپور اور خوشگوار زندگی گزارنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ لفظ نہیں سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ نہیں کہنے کا نہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہیں کیوں، کب اور کیسے کہنا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ نہیں کیوں، کب اور کیسے کہنا چاہیے کا جواب دینے سے پہلے آپ کو حد بندیوں کی یعنی باؤنڈریز کی اہمیت کا سمجھنا ضروری ہے۔ حد بندی یا باؤنڈری ایک طرح سے آپ کی ایک ڈھال ہے جو آپ کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی صحت کی حفاظت کرتی ہے۔ اصل میں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب چیزیں حد سے باہر ہونے لگے تو انسان ذہنی دباؤ کا، ہیجان کا یعنی سٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اور دوسروں کی حد کا تعین کرنے سے، یا یوں کہیں کہ ایک حد میں رہنے سے، آپ نہ صرف اپنی ضروریات بہتر طور پر پوری کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات بھی قائم رکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لوگ نہیں کہنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہیں نہیں کہنے سے خوف کیوں آتا ہے؟ انہیں نہیں کہنے سے خوف اس لیے آتا ہے کہ یہ دوسروں کی نظروں میں اچھا دکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کام سے منع کر دیا تو سامنے والا برا مان جائے گا، یا اس کی دل شکنی ہوگی یا دل آزاری ہوگی، اور لوگ انہیں خود غرض یا سیلفش سمجھیں گے۔ یہ سوچ اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ لفظ نہیں ایک منفی تاثر رکھتا ہے۔ یہ لفظ بچپن سے ہمارے ذہن میں ایک منفی لفظ کے طور پر بیٹھ جاتا ہے یا بٹھا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نہیں کہنے کو ایک معیوب، ایک بری بات سمجھنے لگتے ہیں، یا اس سے خوف کھانے لگتے ہیں، کترانے لگتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو قصوروار یعنی گلٹی سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ نہیں کہنا کوئی معیوب بات نہیں، بلکہ نہیں کہنے سے آپ ایک خوددار، پر اعتماد اور صاف گو شخص نظر آتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہنا سیکھیں۔ نہیں کہنا بھی دوسری صلاحیتوں کی طرح ایک صلاحیت ہے۔ شروع میں جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں یا سائیکل چلاتے ہیں، آپ کو مشکل پیش آتی ہے، اسی طرح سے نہیں کہنا آپ کو بھی عجیب لگے گا، آپ میں ہمت نہیں ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ آپ میں اعتماد پیدا ہوتا جائے گا اور آپ نہایت آسانی سے نہیں کہنے لگ جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ نہیں کب کہنا چاہیے۔ اس کے لیے پہلے تو آپ کو اپنی اقدار، ترجیحات اور مقاصد کا یعنی اپنی ویلیوز، پرائرٹیز اور گولز کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ انہیں طے کر لیں گے تو پھر ہر وہ کام جو آپ کی ان ویلیوز، پرائرٹیز اور گولز کے خلاف ہو، اسے کرنے سے انکار کر دیں، منع کر دیں۔ مثلا اگر آپ سچ کی قدر کرتے ہیں تو کبھی دوسرے کے لیے جھوٹ نہ بولیں۔ اگر آپ کی پرائرٹی آپ کی فیملی ہے تو ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کی فیملی متاثر ہو۔ اگر آپ کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہے تو پڑھائی لکھائی چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ گھومنے کو منع کر دیں، انکار کر دیں۔ اب اگلا سوال ہے کہ نہیں کیسے کہنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ نہیں اس طریقے سے کہنا چاہیے کہ برا نہ لگے۔ افیکٹو کمیونیکیشن از دی کی۔ جب آپ کسی کام سے منع کرنا چاہیں یا نہیں کہنا چاہیں تو شکریہ کے ساتھ معذرت کر لیں۔ معذرت کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو صاف نہیں کہنا، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ریزن کے، اور دوسرا معذرت کے ساتھ عذر بھی بیان کرنا یعنی ریزن بھی بیان کرنا۔ اب کون سا طریقہ کب استعمال کرنا ہے یہ سچویشن پر ڈیپینڈ کرے گا، لیکن دونوں طریقوں میں کوئی حرج نہیں۔ عام طور پر دوسرا طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ اپنی ذہنی، جسمانی اور جذباتی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو آج سے نہیں کہنا شروع کر دیں۔ نہیں کہنے سے آپ کو ان کاموں کے لیے زیادہ وقت ملے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں کہنا
خود غرضی نہیں، یہ سیلفشنس نہیں، یہ ایک بھرپور اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔